ہمارے میری سر کے تاج ہیں، خدا ہے ذاکر ہمارے نبی کا، کبھی نہ یہ ذکر ختم ہوگا، حضرت سے ہمارے نبی کی محفل سجی ہے اور سجی رہے گی۔ حاضرین و ناظرین، یہ سلسلہ بند نہیں ہوگا، دن بدن یہ سلسلہ بڑھتا جائے گا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اعلان فرما دیا، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ میرے پیارے حبیب وقت آئے گا، آپ کا ذکر اور ہوتا جائے گا۔ میرے سے جمع جیسے اللہ فرماتا ہے، ربنا وبعث فیہم رسولا۔ اللہ فرماتا ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ کی دعا کو، اس دعا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کیا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ میرے اور آپ کے آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث سے متعلق دعا ہے، سارے لفظوں میں ترجمہ کر رہا ہے، ورنہ یا مطلب یا اللہ کی بھیج دے، لیکن وہ دعا کرتے یا اللہ میراث مصطفیٰ کرتے، یا اللہ میراث مصطفیٰ کرتے۔ علماء کرام موجود ہیں، رسول کے اوپر جو تنوین ہے یہ عظمت کے لیے آتی ہے، یعنی عام رسول نہیں۔ 40 سال سے غیر استاد علامہ علامہ عبد الرسول صاحب اس علاقے میں دین مصطفیٰ کی خدمت کر رہے ہیں، میاں داؤد صاحب دین مصطفیٰ کی ترویج کے لیے کام کر رہے ہیں۔ یہ علماء کرام بہت حیران محبت مانسر فضل کریم صاحب کے سرگان، یہ علماء کرام ہمارے لیے زینت ہے کہ دین مصطفیٰ کی تبلیغ کر رہے ہیں۔ تمام حضرات جانتے ہیں تنوین جہاں ہوتی ہے اس سے عظمت کا اظہار ہوتا ہے۔ طور پر نام نہیں لیا گیا، لیکن رسول کے اوپر تنوین امام فخر الدین رازی علیہ رحمت فرماتی ہے، یہ تنوین اس چیز کا اظہار کر رہی ہے کہ عام رسول نہیں ہے، یہ خاص رسول والا رسول ہے، شان والا رسول ہے، جس کے متعلق حضرت اس کے مصطفیٰ کا ذکر کیا جائے، ساتھی ہونے والا دوری ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں سب سے اعلیٰ والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، حضرت کے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے ہمارا نبی، اور اسلام بدل صاحب کی زبانی زمین کی جگہ تمہارے لیے، زبان تمہارے لیے، کہانے زبان تمہارے لیے، آئے یہاں تمہارے لیے، اسے بھی وہاں تمہارے حاضرین ناظرین وقت اجازت نہیں دیتا کہ میں تقریر کروں، یہ مختصر چند جو ہے چند اشارات کرنے پڑتے ہیں، ایسے موقع پر لمبی تقریروں کا وقت نہیں ہوتا۔ میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی حاج چوریوں کو اپنی رحمت سے مالا مال فرما دے۔ الحمدللہ جن حضرات نے ابتدا سے لے کر انتہا تک یہ سٹیج سجائے، یہ جھنڈا لگائے، جھنڈے لگائے، سرکار اپنے کرام صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث پر خوشیوں کا اظہار کیا، یہ بدل گئی۔ سرکار کے زمانے میں مسجد نبوی تھی، کچی تھی، پانی چمکتا تھا، حیرت بدل گئی ہے، ہماری مسجدیں بھی پکی گئی، پکی ہو گئی۔ اصل چیز موجود ہے، مسجد موجود ہے، یہ بدل گئی ہے، جھنڈے موجود ہے، یہ بدل گئی ہے، غباروں کی صورت میں آ گئے، گھڑیوں کی صورت میں آ گئے، لیکن جو جھنڈے اللہ نے لگائے تھے نا، جو اللہ نے حکم دیا ہے فرشتوں جاؤ جھنڈے لگاؤ، وہ جھنڈے ایسے ہیں کہ ان جھنڈوں کا ہم سے مقابلہ نہیں کر سکتے، وہ بہت بڑے بڑے جھنڈے تھے۔ علامہ ابن جوزی علیہ رحمت فرماتے ہیں، انیہ مندر قرآن علامہ ابن حجر مکی علیہ رحمت فرماتے ہیں، ہری بات کر کے اجازت چاہتا ہوں، وہ فرماتے ہیں جب سرکار کی آمد کا وقت قریب آیا، اللہ نے فرشتوں کو بلایا، اے فرشتوں جاؤ میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہونے والی ہے، اے فرشتوں اعلیٰ من المشرق واعلیٰ من المغرب واعلیٰ من علی ظاہر الکعبۃ، ایک جھنڈا مشرق سے کاٹ دو، ایک مغرب سے کاٹ دو، ایک چھت سے کاٹ دو، تاکہ دنیا والوں کو پتہ چلتا ہے کہ میلاد مصطفیٰ آج میلاد نبی ہے، کیا سہانا نور ہے، اور آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے۔ اے دیوان والوں نے یہ جھنڈے کو لگا دیے، اے برا والوں
مصطفیٰ کا یہ سنگا ملایا. اے سوال نے میرے بزرگوں، اے نوجوانوں، اے عزیز بچوں، میری بہنیں اپنی خوشیوں کا اظہار کر رہی ہے. تم نے یہ تمام کیوں کیا؟ تو سب کی زبان میں آمنا کے لال کے تشریف لانے یہ خوشیاں منا رہے ہیں. تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم آمد ہے. امام الانبیاء علیہ السلام کی آمد پر میں آپ کو پیغام دیتا ہوں. منانے والوں شادی مصطفیٰ بھی مناؤ اور تعلیمات مصطفیٰ بھی اپناؤ. تعلیمات مصطفیٰ جو میں کہہ رہا ہوں یہ جملہ بڑا مختصر ہے. اس میں بہت مدمن کبیرنا مدمن صغیرنا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے ہمیں تعلیمات مصطفیٰ سے سب سے بڑی تعلیم یہ ہے کہ میلاد مصطفیٰ بھی مناؤ اور 5 وقت کی نماز بھی ادا کرو. الصلاۃ معراج المومنین. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں میلاد مصطفیٰ کے ساتھ تعلیمات مصطفیٰ کے مطابق